السلام علیکم دوستو، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو سناؤں گا ریاض عاقب کوہلر صاحب کا ناول روشن خیال۔ مکمل کہانی آپ کو سننے کو ملے گی۔ ریاض صاحب کے قلم میں کیسا جادو ہے، یہ تو جو لوگ ان کے ناول پڑھ چکے ہیں انہیں بخوبی علم ہے اور جانتے ہیں وہ کہ ریاض صاحب کسی بھی کہانی میں کس طرح جان ڈالتے ہیں، کتنی خوبصورتی سے وہ ایک کہانی تخلیق کرتے ہیں، اپنے کرداروں کے ساتھ کس طرح وہ انصاف کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کہانی میں ایسا موڑ دے دیتے ہیں جو ہمیشہ دلوں پر نقش ہو جاتا ہے۔ یہ جو ناول آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس سے قبل میں نے بھی نہیں پڑھا، آج آپ کے ساتھ ہی یہ ناول پڑھوں گا میں بھی۔ تو شروع کرتے ہیں ناول روشن خیال۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا کہ ریاض صاحب کا آپ کو یہ مختصر ناول کیسا لگا۔ دیکھو بیٹے، تمہارے بڑے بھائی نے حفصہ کے ساتھ شادی کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ تمہیں بھی حفصہ کی چھوٹی بہن صفیہ کو قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہت پیاری بچی ہے، حفظ بھی کر رہی ہے اور انشاءاللہ اپنی بڑی بہن کی طرح ہی سلجھی ہوئی، سلیقہ شوہر، نماز روزے اور پردے کی پابند ثابت ہوگی۔ ایسی بیوی تو مرد کے لیے اللہ پاک کا عظیم تحفہ ہوتی ہے۔ نہیں ابو، اس نے باپ کی نصیحت کے جواب میں نفی میں سر ہلایا۔ میں نے رخشی سے شادی کرنی ہے، کیونکہ صفیہ کی طرح پرانے خیالات کی مالک کم پڑھی لکھی کبھی بھی میری پسند نہیں رہی۔ ایسی جاہل کو تو اونچے طبقے میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ میری بیوی تو میرے شانہ بشانہ چلنے والی ہوگی۔ یوں بھی آج کل پردے وردے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کسی مخلوط محفل میں جب ایسی بیوی حجن جائے گی جو ساری زندگی برقعے میں ملبوس رہی ہو تو یقیناً اپنے شوہر کے لیے جگ ہنسائی کا باعث ہی بنے گی، یا پھر حفصہ بھابی کی طرح ایسی محفلوں سے کوسوں دور بھاگے گی۔ مگر بیٹے، مردوں کی محافل میں عورتوں کا کیا کام؟ اس کے باپ نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ شانہ بشانہ چلنے کا مطلب کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہوتا ہے؟ عورت اور مرد دو علیحدہ اصناف ہیں۔ مرد کا کام گھر سے باہر کاروبار کو سنبھالنا ہوتا ہے، جبکہ عورت کی ذمہ داری گھر کا اندرونی نظام بے حسن و خوبی چلانا ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں تمہارے بھائی کی ازدواجی زندگی کس خوبصورتی سے چل رہی ہے۔ حفصہ بیٹی صرف اس کی فرما بردار نہیں بلکہ ساس سسر کی خدمت میں بھی پیش رہتی ہے۔ اس نے بدتمیزی سے کہا، تو یوں کہیں نا ابو، آپ کو بہو نہیں اپنی خدمت کے لیے خادمہ چاہیے۔ اس کے والد نے دکھی ہو کر کہا، بیٹیاں والدین کی خدمت کر کے نوکرانیاں نہیں بن جاتیں، بہو بھی ساس سسر کے لیے بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور میں نے صفیہ سے شادی کا مشورہ اپنی خدمت کرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری بہتری کے لیے دیا ہے۔ وہ خود سری سے بولا، اپنا اچھا بھلا میں خوب جانتا ہوں ابو۔ میں جانتا ہوں کس طرح کی لڑکی مجھے خوشیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے اور کس قسم کی لڑکی میرے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ یاد ہے پچھلے ہفتے چاچا کمران کے بیٹے کی شادی میں حفصہ بھابی نے شرکت نہیں کی تھی اور دوستوں کے استفسار پر مجھے ہاں مہا جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا کہ بھابی کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے شادی کی محفل میں شرکت نہ کر سکیں۔ اگر میں حقیقت بتا دیتا تو آپ دیکھتے ہمارے پیچھے کیسے ڈرامے بنتے، اور یقیناً صفیہ بھی اپنی باجی کی طرح ہی ہوگی۔ ایسی لڑکیوں میں مردوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر قدم پر میری بیوی میرے ساتھ چلے، میرے دوستوں کے ساتھ ملے جلے، میرے ساتھ ہر قسم کی محفلوں میں جائے، یہاں تک کہ نوکری کر کے معاشی لحاظ سے میرا ہاتھ بٹائے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بچوں اور گھرداری میں کھوئی رہے۔ یہ کام تو 4-5 ہزار لے کر ایک آیا بھی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے۔ کر کے اس کے باپ عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا، میرا کام تھا اچھی بات کی تلقین کرنا، اب ماننا نہ ماننا تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔
بس دعا یہی ہے کہ تمہارا انتخاب تمہاری توقعات پر پورا اترے۔ جواباً وہ آمین بھی نہیں کہہ سکا تھا، والد کے جاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ رکشی، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، نام ہی کتنا سریلا اور دلکش ہے، کتنی اچھی لگے گی ہماری جوڑی۔ اور صفیہ نام ہی بابا آدم کے زمانے والا ہے، خود جانے کیسی ہوگی، عورت اور گرداری۔ عورت نہ ہوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہو گئی۔ میری توبہ، ابو ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، ان کی ناراضی کے خوف سے میں اپنی زندگی تو جہنم نہیں بنا سکتا۔ اس کی آنکھوں میں رخشندہ کا خوبصورت سراپا لہرانے لگا۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، علمی مباحث میں حصہ لینے والی ایک اچھی مقررہ، یونیورسٹی سپورٹس کی ایک سرگرم رکن، خوش شکل، خوش لباس، خوش گفتار گفتگو کرتی تو مخاطب کو لاجواب کر دیتی۔ دلائل اس کے ہونٹوں سے یوں نکلتے جیسے دھاگا ٹوٹنے پر موتی کے بعد دوسرا موتی گرتا ہے۔ ماسٹر کرنے کے بعد اس نے تو فوراً نوکری کر لی تھی۔ رکشی نے البتہ تھوڑا عرصہ آرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر رکشی کی سوچوں میں کھوئے رہنے کے بعد ایک بار پور انگڑائی لیتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں اور میز پر رکھی کار کی چابی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ارادہ رکشی سے مل کر اسے والد سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے کا تھا، اور پھر ایک سال کے اندر اندر رکشی اس کی زندگی میں بہار کی خوشگوار ہوا کا جھونکا بن کر داخل ہو گئی۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھ رہا تھا۔ شادی حال میں اس کے دوستوں نے اس کی بیوی کی شان میں جو تعریفی جملے کہے، انہیں سن کر اس کا سینہ فخر سے چوڑا اور سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنے بڑے بھائی مظہر پر ترس آنے لگا تھا، جس کی دنیا فقط اپنی بیوی اور بیٹے پر مشتمل تھی۔ تفریح کے نام پر وہ غریب کبھی کبھار ہی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا، وہ بھی اس طرح کہ حفصہ بی بی برقعے میں چھپی ملبوس زمانہ قدیم کی عورت کا نمونہ نظر آ رہی ہوتی۔ مخلوط محافل میں تو حصہ لینا اس کی بھابھی کے نزدیک گناہ تھا۔ ہنی مون کے لیے انہوں نے باہمی مشورے سے مری جانا پسند کیا تھا۔ رخشندہ نے بھی چونکہ نوکری کر لی تھی اور اسے کمپنی سے 2 ہفتوں کی چھٹی ملی تھی، اس لیے وہ باہر ملک جانے کا پروگرام نہیں بنا سکے تھے۔ مری سے واپسی کے اگلے دن رخشندہ نے نوکری پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ابھی تک چند دن چھٹی بقایا تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی آرام کرنے لگا۔ دوپہر کے قریب اسے بری طرح رخشندہ کی یاد آئی اور کار لے کر وہ اس کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ رخشندہ کو ساتھ لے کر کسی اچھے سے ہوٹل میں جا کر دوپہر کا کھانا کھانے کا تھا۔ رخشندہ بیوی تو چیئرمین صاحب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ اس کے استفسار پر دفتر کے چپراسی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کہاں؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ سامنے والے ہوٹل میں، اس نے کمپنی کی عمارت کے مخالف سمت میں بنے ہوئے جدید طرز کے خوبصورت ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ اظہر سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا، اس کا رخ اسی ہوٹل کی طرف تھا۔ ہوٹل کے ہال میں داخل ہوتے ہی اسے رخشندہ ادھیڑ عمر کے خوش شکل مرد کے سامنے بیٹھی چائے پیتی نظر آئی۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے اور ان کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ اظہر، ان سے ملو، یہ ہیں میرے باس چودھری تکریم فاروقی صاحب۔ اسے دیکھتے ہی رخشندہ خوش دلی سے تعارف کرانے لگی۔ اور فاروقی صاحب، یہ ہیں میرے شوہر نامدار اظہر اقبال صاحب، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ تکریم فاروقی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے رسمی لہجے میں بولا، بیٹھیں۔ وہ رخشندہ کے ساتھ پڑی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے، آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ اس کے بیٹھتے ہی تکریم فاروقی نے خوش دلی سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سن کر کہ رخشندہ کھانا کھا چکی تھی، اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ اچھا رکشی، میں چلوں گا۔ تکریم فاروقی چائے کی پیالی ختم کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں بھی چلتی ہوں۔ رخشندہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے اظہر، آپ چھٹی منائیں، ہم نے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فاروقی کے ساتھ چل دی، جبکہ اظہر وہیں بیٹھا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ دادا
وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار بینی میں مصروف تھا کہ اس کا 1 سالہ بھتیجا اس کی پتلون پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے لگا۔ وہ چونکہ زیادہ تر دادا کے ساتھ کھیلتا تھا، اس لیے اس کی زبان پر دادا کا لفظ چڑھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ اخبار لپیٹتا ہوا اسے مخاطب ہوا۔ دادا دادا، وہ اسی لے میں شروع رہا۔ ادھر تمہارا دادا نہیں ہے جناب۔ دے وہ اس سے اخبار چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لو یار، اظہر نے اخبار اس کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائی۔ اخبار پکڑ کر وہ ڈرائنگ روم کے قالین پر بیٹھ گیا اور اخبار کو یوں کھول کر دیکھنے لگا جیسے مطالعہ کر رہا ہو۔ اس کی منموہنی صورت اور پھر اتنی پیاری حرکات دیکھ کر اظہر کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ وہ صوفے سے اتر کر اس کے ساتھ ہی قالین پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ بہت جلد ہی اس سے مانوس ہو گیا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اظہر اپنے بھتیجے کے ساتھ کھیل رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی نظر بار کر بھی بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر رات کو وہ رخشندہ سے اسی بات کا ذکر کر رہا تھا۔ رکشی، منیب کو دیکھا ہے؟ کتنا پیارا بچہ ہے۔ بچے ہوتے ہی پیارے ہیں۔ رخشندہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج میں کافی دیر تک موبی کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے ہمارا بھی ایسا پیارا سا بیٹا ہو اور ہم بھی دفتر سے واپسی پر اس کے ساتھ کھیلیں۔ اس نے دبے لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ شٹ اپ یار، کن فضولیات میں پڑ گئے ہو؟ میں اتنی جلدی ماں بننے کے حق میں نہیں ہوں۔ بچہ میری ساری فکر خراب کر دے گا اور میں اتنی جلد بوڑھی نہیں ہونا چاہتی۔ اور پھر میری جاب کا بھی تو مسئلہ ہے۔ کوئی گھریلو خاتون تو ہوں نہیں، آئے روز پارٹیوں میں جانا ہوتا ہے۔ تم چاہتے ہو میں حفصہ بھابی کی طرح گھر میں قید پڑی رہوں؟ مگر رکشی، شادی کا مقصد بھی تو اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اور وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، ابھی تو عمر پڑی ہے اظہر، بچے بھی ہو جائیں گے اور تم کھیل بھی لینا، لیکن فی الحال نہیں۔ ابھی میں اپنے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈالنا چاہتی۔ جوانی کے یہ دن زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ بچے سنبھالنے کے لیے۔ تمہاری بھابھی تو بیوقوف عورت ہے۔ اس غریب نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے سوائے اپنے شوہر اور ساس سسر کے۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ جلد ہی اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی، لیکن اظہر کو کافی دیر تک نیند نہیں آ سکی تھی۔ صبح بھی جب وہ الارم بجنے کے ساتھ اٹھا تو رکشی اب تک سو رہی تھی۔ بستر سے اٹھ کر وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ رکشی کا دفتر چونکہ ان کے گھر کے قریب ہی تھا، اس لیے وہ تھوڑا لیٹ اٹھتی تھی۔ تب تک اظہر ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتہ کر کے دفتر جا چکا ہوتا تھا۔ غسل خانے سے نکل کر وہ کھانے کی میز پر آ بیٹھا۔ ماسی ناشتہ لے آؤ، اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ اسی وقت اس نے باورچی خانے سے اپنی بھابھی کو نکلتے دیکھا۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ ٹرے میں ناشتے کے لوازمات سجائے اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ بھی بس ہر وقت اپنے خامند کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، اس نے طنزیہ انداز میں سوچا۔ اسی دوران ملازمہ نے اس کے سامنے ناشتہ چن دیا اور وہ سر جھٹک کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کتنا پیارا موسم ہے، وہ آسمان پر اکٹھے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر رومانوی لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں۔ نہیں جی، سنگار میز کے سامنے سے اٹھ کر وہ بیڈ کے قریب پہنچی اور بیڈ پر پڑا مفلر نما دوپٹہ گلے سے لپیٹنے لگی۔ کیوں؟ اظہر کا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ وہ تو ایسے موسم کا دیوانہ تھا، اور ایسے موسم میں جب رخشندہ ساتھ ہو تو پھر تو کیا کہنے۔ یہ ساری تیاری میں نے پارٹی میں جانے کے لیے کی ہے۔ کون سی پارٹی؟ اظہر نے اس کے خوبصورت سراپے پر نظریں دوڑائیں۔ تکریم فاروقی صاحب نے اپنے ورکرز کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ چھوڑو کھانے کو، ہم دونوں کسی اچھے سے ہوٹل میں رات کا کھانا کھائیں گے اور پھر لمبی ڈرائیو پر جائیں گے۔ نہیں جی، آپ جائیں لمبی ڈرائیو پر، میں تو اپنے باس کو ناراض کرنے کا خطرہ نہیں مول سکتی۔ میں بھی تمہارا خامند ہوں، اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی دار آئی تھی۔ شاید آپ روایتی شوہر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس بارے میں ہم نے شادی سے پہلے ہی اچھی طرح طے کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کی ترجیحات میں دخل نہیں دیں گے، اور بیوی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔
آپ آؤٹنگ کے لیے اپنے دفتر کے کسی ساتھی کو ساتھ لے جائیں۔ اگر میں اعتراض کروں تب آپ کا کچھ کہنا بنتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو، اس نے فوراً ندامت کا اظہار کیا۔ میں تو بس یہ چاہ رہا تھا اچھے موسم کو ایک بور سی پارٹی کے لیے نظر انداز کر دینا کہاں کی عقل مندی۔ ہم لمبی ڈرائیو پر جاتے، ایک دوسرے کو اپنا حال دل سناتے اور یہ کہ آپ آرام فرمائیں میں چلی۔ رکشی نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی اور کندھے سے پرس لٹکا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر بستر پر لیٹا رکشی کے رویے پر غور کرتا رہا۔ اسے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ اسے بیوی کے نام پر بس شب بصری کا ساتھی ملا تھا، ورنہ تو اس کا بناؤ سنگار، خوبصورت لباس پہننا، سجنا سنورنا سب کچھ مخلوط محفلوں میں شامل ہونے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ کافی دیر انہی تلخ خیالات میں کھویا رہا۔ آخر منفی سوچوں سے تنگ آ کر وہ بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم میں اس کا بھتیجا موبی اپنے دادا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتا ہوا وہ باہر صحن میں نکل آیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی جس میں کوئی پانی کی بوند بھی شامل تھی۔ موبی کی ددا دے اسے دور تک سنائی دیتی رہی۔ وہ سڑک پر نکل آیا اور پیدل ہی ایک جانب روانہ ہو گیا۔ وہ فرلانگ بھر ہی گھر سے دور آیا ہوگا کہ اس کے بھائی مظہر کی کار زن سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ اگلی نشست پر اسے کالے برقعے میں ملبوس جسم نظر آیا جو لازماً اس کی بھابھی کا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی تلخی گھل گئی تھی۔ وہ واپس گھر کی جانب مڑ گیا۔ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی وہ لباس تبدیل کرنے کا تکلف کیے بغیر بستر میں گھس گیا اور پھر الٹے سیدھے خیالات کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی جو رکشی کی آمد پر کھلی تھی۔ وہ جدید تراش کے لباس میں مکمل بھیگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بہت تیز بارش ہے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے کپکپائی۔ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، مگر تم تو گاڑی میں تھیں۔ صحیح کہا، رکشی معصومیت سے بولی، لیکن آپ میرے باس کو نہیں جانتے۔ فاروقی صاحب میں کسی بچے کی روح حلول کیے ہوئے ہے۔ پارٹی ختم ہوتے ہی مجھے کہنے لگے چلو بارش میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ خود بھی بھیگ گئے اور میرا بھی یہ حال کر دیا۔ اپنے اندر اٹھنے والے غصے کی لہر کو اس نے بڑی مشکل سے دبایا تھا۔ نامعلوم اتنا غصہ اسے کیوں آ رہا تھا۔ اپنے تاثرات رکشی سے چھپانے کے لیے وہ لباس تبدیل کرنے کے بہانے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سلیپنگ سوٹ پہننے تک وہ اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا، میں کھانا نہیں کھا سکا ہوں، اپنے ہاتھوں کی بنی چائے ہی پلوا دو۔ بہت تھک گئی ہوں جان۔ وہ اس کے ساتھ ہی بستر پر ڈھیر ہوتے ہوئے لاڈ سے بولی، امی جان یا بھابھی کو کہہ دینا، وہ بنا دیں گی۔ اظہر نے ہون کے گونڈ بھرتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ آپ تو خفا ہو گئے۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے وہ صفائی دینے لگی، یقین کرو اظہر میں بہت تھک چکی ہوں۔ آدھا گھنٹہ تو فاروقی صاحب مجھے بارش میں گھماتے رہے اور اس سے پہلے بھی مجھے بیٹھنے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا۔ ان کی بیوی تو ہے نہیں، پارٹی کا سارا انتظام بھی مجھے سنبھالنا پڑ گیا تھا۔ اس بار بھی اس نے رکشی کی بات کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے بھی مزید صفائی دیے بغیر لائٹ بجھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے بے نیاز کے اپنے اور خاوند کے درمیان پیدا شدہ خلیج کو اس نے کتنا وسیع کر لیا تھا۔ کالے سوٹ کے ساتھ میچنگ کرتی ٹائی نہیں مل رہی۔ وہ رکشی کو نیند سے جگا کر مستفسر ہوا۔ وہ خفگی سے بولی، تو مجھے کیا معلوم تم نے ٹائی کہاں رکھی ہے؟ میں نے کبھی اپنی چیزوں کے متعلق تم سے پوچھا ہے؟ ہاں وہاں نیند خراب کر دی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور وہ غصے میں کھولتا بغیر ٹائی باندھے ہی دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے 2 دن رکشی سے اس کی گفتگو ہوں ہاں تک ہی محدود رہی۔ اس بات کو رخشندہ نے بھی محسوس کر لیا تھا، مگر وہ اس بات کو اہمیت دینے پر تیار نہیں تھی۔ تیسرے دن انہیں اپنے کلاس فیلو ذیشان کی سالگرہ کا دعوت نامہ ملا۔ چونکہ وہ دونوں مدعو تھے، اس لیے وہ ایک مرتبہ پھر بیوی سے بات چیت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی آپس کی خفگی کو دوسرے جان لیں اور بات کا پتنگڑ بن جائے۔ وہ جوں ہی ذیشان کی کوٹھی میں داخل ہوئے، وہ لپک کر ان کی طرف بڑھا۔
آئیں جی آئیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ اس نے رکشی کو دیکھتے ہوئے رومانٹک کہا۔ جواباً رکشی کا مترنم کہہ کے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے گونجا، اور اس نے اپنا ہاتھ مصافحہ اور ذیشان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ رکشی کا مصافحے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ پیار سے سہلاتے ہوئے کہنے لگا، رکشی خدا کی قسم اظہر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ دوستوں کے منہ سے بیوی کی تعریف سننے کا ہوا اظہر اس وقت کوئی خوشی محسوس نہیں کر سکا تھا، جبکہ رکشی کی مسکراہٹ ہر کسی کو ترغیب دینے والی تھی۔ وہ مردوں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی عادی تھی اور اس کو اپنا حق سمجھتی تھی۔ ذیشان کو مل کر وہ آگے بڑھے، انہیں دوستوں نے گھیر لیا تھا۔ اکمل نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہائے رکشی، آج تو قیامت ڈھا رہی ہو، لگتا ہی نہیں کہ تم شادی شدہ ہو۔ ہاں، شادی کو تو بہت عرصہ ہو گیا ہے نا، جبران نے منہ بنایا، چند ماہ ہی تو بے مشکل گزرے ہوں گے۔ عادل نے لقمہ دیا، نہیں یارا، پھر بھی تازگی تو دیکھو محترمہ کے چہرے کی، شادی کا کچھ اثر تو نظر آنا چاہیے تھا۔ اظہر بھائی، آپ کا کیا خیال ہے؟ فارہان نے اس کی پیٹھ پر ہلکے سے تھپڑ مارا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے رکشی کے ساتھ گپیں کرنے والے سارے کے سارے بہت برے لگ رہے تھے، اور ان سب سے زیادہ غصہ اسے رکشی پر آ رہا تھا۔ چند منٹ مزید وہ بکواس سننے کے بعد اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، آخر اس سے زیادہ دیر برداشت نہ ہو سکا، اور اس نے رکشی کو ایک طرف لے جا کر کہا، میرے سر میں درد ہے، ہلکا سا ٹمپریچر بھی محسوس ہو رہا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ عجیب بات کر رہے ہو، وہ بگڑ گئی تھی۔ پارٹی چھوڑ کر چلی جاؤں، تمام دوست کیا کہیں گے؟ میرا نہیں تو کچھ اپنی عزت ہی کا خیال کرو۔ ایسا کرو تم کار لے جاؤ، میں کسی سے لفٹ لے کر آ جاؤں گی۔ غصے کی تیز لہر اس کے اندر اٹھی اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے ذیشان سے بھی اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تیز رفتار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گیا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے باپ سے ہونے والی گفتگو گونج رہی تھی۔ وہ اسے آخری دم تک یہی کہتا رہا تھا کہ رکشی اس کے لیے اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب اسے نہ رکشی کے پیسے کمانے سے کوئی غرض تھی اور نہ اس کے حسن سے کوئی مطلب۔ حسن بھی وہ جو صرف غیر مردوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ اسے ایک محبت کرنے والی اور خیال رکھنے والی بیوی کی ضرورت تھی، کوئی ایسی جس کا سجنا سنورنا صرف اس کے لیے ہو، جسے پتہ ہو کہ اس کے شوہر کا سامان کہاں پڑا ہے، جو صبح اٹھ کے شوہر کے سامنے ناشتہ رکھ سکے، جو اسے بچے کا تحفہ دے سکے، اور وہ ایسی ہو جیسے حفصہ بھابی۔ یقیناً میں نے صفیہ کو ٹھکرا کر غلطی کی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اسی وقت دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر اس کا والد اندر داخل ہوا۔ آئیں ابو جی، والد کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، تم شاید کسی پارٹی میں گئے تھے، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ اور بہو رانی کہاں ہے؟ عبداللہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ میرے سر میں درد تھا ابو جان، اس لیے چلا آیا، رخشندہ ابھی تک وہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ واپس کیوں نہیں آئی؟ ابھی تک پارٹی شروع تھی اور یہ مناسب نہیں تھا۔ بری بات ہے بیٹا، چند دن پہلے بھی وہ اکیلی کسی پارٹی میں گئی تھی اور رات گئی لوٹی، جبکہ تم کمرے میں بند رہے۔ اس رات تم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس مرتبہ وہ باپ کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ اسے خاموش پا کر عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اب اگر بیوی کو اتنی آزادی دو گے تو وہ کبھی تمہاری وفادار نہیں رہے گی۔ میں تو اس کی نوکری کے حق میں بھی نہیں تھا، وہ اور تمہارے ساتھ مخلوط محافل میں شرکت کرنے کے بھی خلاف۔ تم نے تو اسے بالکل ہی بے مہار چھوڑ دیا ہے۔ بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ اس کی خوشبو کروڑوں میلوں کے فاصلے سے آتی ہے۔ عرض کیا گیا، دیوس کون؟ تو فرمایا، دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر کی عورتوں یعنی بیوی، بیٹی، بہن وغیرہ کے بارے کوئی پرواہ نہ کرے کہ وہ کس سے مل رہی ہیں اور کون ان کے پاس آ جا رہا ہے۔ تو بیٹے، تم بالکل اپنی بیوی کو اپنے شانہ بشانہ چلاؤ، مگر اتنا آزاد نہ ہو جاؤ کہ شریعت تو کجا
ہماری تہذیب و ثقافت کا بھی جنازہ نکل جائے۔ تمہاری بیوی کا تعلق تمہارے دوستوں کی بیویوں سے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے دوستوں سے، اور یہ میں تمہیں آخری بار سمجھانے آیا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی تم باضد ہو کہ بہو ٹھیک کر رہی ہے تو بیٹے میری جائے اپنا حصہ لے کر تم ہنسی خوشی علیحدہ ہو سکتے ہو۔ مجھے اپنے گھر میں ایسا ماحول بالکل گوارا نہیں، باقی وہ اپنے ساس سسر کی بالکل خدمت نہ کرے، ہمیں اس کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہماری بیٹی حفصہ کافی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو جان، رخشی سے شادی کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی، اور میں اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ اس عورت نے میرا سکون بھی برباد کر دیا ہے۔ اس نے والد کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی تھی۔ پہلی بار اس پر والد کی باتوں کی حقیقت آشکارا ہوئی تھی۔ اسے نادم دیکھ کر عبداللہ نرم لہجے میں بولا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا بیٹے، اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائے، اور پیار سے سمجھانا، سختی کرنا بعض اوقات بات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس مرتبہ اس نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام کرو، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ یہ کہہ کر اس کا والد تو کمرے سے نکل گیا، مگر اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنا چاہ رہا تھا جس سے رخشی کچھ بدل جاتی۔ وہ جانے کتنی دیر اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا کہ اچانک موبائل فون کی بجنے والی گھنٹی نے اسے چونکا دیا تھا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر رات کے 12 بجتے نظر آئے۔ اس کے دوست اکمل کی کال آ رہی تھی۔ جی اکمل، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ بھابی گھر پہنچ گئی ہے یار، اس کے لہجے میں شامل شرارت اظہر سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اس کے شرارتی لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، نہیں، کیا پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ پارٹی تو 10:30 بجے ہی ختم ہو گئی تھی۔ بھابی کو میں نے لفٹ کی آفر کی تھی، مگر اس نے ذیشان کے ساتھ جانا پسند کیا، اور اب تک تو انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال کال کر کے پتہ کر لو، کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ اکمل نے لفظ حادثے پر خصوصی زور دیتے ہوئے کہا۔ میں پتہ کر لیتا ہوں، آہستہ سے کہتے ہوئے اس نے کال منقطع کی اور رخشی کا موبائل فون نمبر ملانے لگا۔ تیسری چوتھی گھنٹی پر اس نے کال اٹینڈ کی اور اظہر کے کانوں میں اس کی مترنم ہیلو گونجی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہلکی ہلکی موسیقی کا شور بھی سنائی دینے لگا تھا۔ کہاں ہو تم؟ بڑی کوشش سے اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ میں اور ذیشان لانگ ڈرائیو پر نکلے ہوئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاتی ہوں۔ یہ کون سا وقت ہے لانگ ڈرائیو کا؟ اس مرتبہ بھی اس نے اپنے اندرونی ابال پر قابو پا لیا تھا۔ وہ شوخی سے بولی، یہ بات اپنے دوست کو بتاؤ نا، پتہ نہیں کون کون سی باتیں آج اسے یاد آ رہی ہیں۔ جلدی گھر آؤ۔ اس مرتبہ وہ اپنے غصے کو نہیں دبا سکا تھا۔ کال منقطع کرتے ہوئے اس نے موبائل فون تپائی پر پھینکا، جو تپائی کے بجائے نیچے قالین پر جا گرا تھا، مگر اس نے موبائل فون اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ الو کی پٹھی، اس نے بآواز بلند کہا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے آرام اور پیار سے سمجھانے والے سارے خیالات بھاگ سے اڑ گئے تھے۔ اس سے بیٹھا نہ گیا، وہ بے قراری سے ٹہلنے لگا۔ جلدی کی تاکید کے باوجود رخشی 1:30 بجے کے قریب بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اپنا پرس بیڈ پر پھینک کر وہ اس کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گئی۔ ہائے جان، بہت تھک گئی ہوں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے میں نے کہا تھا جلدی گھر پہنچو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں آ تو رہی تھی، مگر وہ ذیشان ہے نا؟ ذیشان تمہارا شوہر ہے یا بھائی؟ کیا رشتہ ہے اس سے؟ وہ غضبناک ہوتا ہوا دوڑا۔ کلاس فیلو ہے میرا، اور تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، مگر یہ کھڑا ہونا اسے مہنگا پڑا تھا۔ اظہر کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما اور چٹاک کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ تیورا کر چارپائی پر جا گری تھی۔ وہ چیخا، لڑکی کا شوہر باپ اور بھائی کے علاوہ فقط یار کا رشتہ ہوتا ہے، جو کنجریوں کے ہوتے ہیں، سمجھی؟ تو تم وحشی جنگلی گنوار، میں تمہارے ساتھ ایک منٹ نہیں گزار سکتی، مجھے ابھی طلاق چاہیے، اسی وقت۔ وہ بآواز بلند بولا، تو میں کون سا تم جیسی رنڈی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں؟ اسی وقت اس کا باپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کی بات جاری رہی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں،
مگر اس سے پہلے وہ کچھ آگے کہہ پاتا اس کے والد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ الفاظ اس کے منہ میں گھٹ کر رہ گئے تھے۔ کیا کر رہے ہو بے وقوف، بس ایک دفعہ طلاق دینا کافی ہوتا ہے۔ طلاق سن کر رخشی بالکل سن ہو گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اس کا والد اسے خوابگاہ سے باہر کھینچ کر لے گیا۔ اسی وقت اظہر کی ماں خوابگاہ میں داخل ہو کر رخشی کی طرف بڑھ گئی۔ رخشی، جس نے شادی کے بعد کبھی اپنی ساس سے سیدھے منہ بات نہیں کی، اسے دیکھتے ہی اس کے ساتھ لپٹ کر رو دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی، وہ اسے تھپکتے ہوئے بولی۔ صرف ایک طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد رجوع کی گنجائش موجود ہے۔ غمگین نہ ہو، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، بالکل نہیں رہنا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے سسکنے لگی۔ اچھا وہ بات کا مسئلہ ہے۔ زیتون بیگم نے تپائی پر پڑے شیشے کے جگ سے گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ لو پانی پیو۔ رخشی گلاس پکڑ کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ زیتون بیگم نے تسلیاں دلاسے دیتے ہوئے موڈ نارمل کر دیا تھا۔ اچھا بات کیا ہوئی تھی جو اظہر اتنے غصے میں آ گیا تھا؟ بس یوں ہی ہاں ماں جی، وہ رق تمیز لہجے میں بولی۔ نہیں، آخر کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ زیتون اسے خریدنے پر تلی تھی۔ ساس کا اصرار دیکھ لفظوں میں اسے ساری بات بتا دی۔ تو یہ تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں؟ جوان لڑکی غیر مرد کے ساتھ رات کے 12-1 بجے سڑکوں پر گھوم رہی ہے۔ پگلی اس طرح تو صرف مادر پدر آزاد مغربی معاشرے میں ہوتا ہے۔ تم تو ایک مسلم لڑکی ہو، اور مسلمان معاشرے میں مرد و عورت کا آزادانہ میل جول شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے، نہ معاشرے کی نظر میں۔ مگر امی، آج کل تو اس کا رواج ہے، اور عورت کی آزادی کے لیے بیسیوں آزادی نسواں کی تحریکیں سرگرم عمل ہیں۔ بیٹی، اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ یہ صرف مغرب کی اندھا دھند تقلید کرنے والے نام نہاد روشن خیالوں کا وتیرہ ہے۔ مرد کی عیار اور ہوسناک طبیعت عورت کی ذمہ داری قبول کیے بغیر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہے۔ وہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بوجھ تصور کرتا ہے، اور اس مسئلے کا جو عیارانہ حل نکالا ہے، اس کا خوبصورت اور دل لبا دینے والا نام تحریک آزادی نسواں رکھ دیا۔ یہ تاریک ذہنوں والے روشن خیال عورت کو کھلونے سے زیادہ حیثیت دینے پر آمادہ نہیں۔ ذرا غور کرو کہ بھائی، باپ اور خاوند کو کھانا پیش کرنے والی عورت ان کی نظر میں قید و ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، گھرداری کے کام کرنا خواری ہے، اور وہی عورت اجنبی مردوں کے لیے کھانا بنائے، ان کے سامنے جی حضوری کرے، ان کے کمروں کی صفائی کرے، اور جہازوں میں ان کی میزبانی کرے، دکانوں پر کھڑے ہو کر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے، دفاتر میں اپنے افسران کی ناز برداری کرے، تو یہ آزادی اور اعزاز کی بات ہے۔ ان بنسبتی روشن خیالوں کی ترجیح بس عورت کو عارضی لذت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہی عورت جو دوسرے کی بیوی، بہن یا بیٹی کی شکل میں ان کے سامنے آتی ہے، تو بڑھ چڑھ کر اس کے حسن کے جھوٹے سچے قصیدے پڑھیں گے، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کو اپنا لو، تو انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ جو عورت اتنے سہل انداز میں میسر ہو، اس کے لیے شادی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ میں تمہیں شرطیہ کہتی ہوں، اگر اپنی چاہت کے تمام دعوے داروں کے پاس جا کر انہیں بتاؤ کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تو ان میں سے کوئی سورما ایسا نہ ہوگا جو ہمیشہ کے لیے تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ عام حالات میں یقیناً یہ جھوٹے عاشق تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہوں گے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے گہرا سانس لیا، اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ بیٹی، یاد رکھو، اس دنیا میں ہونے والے سارے جھگڑوں اور فساد کے پس پشت تمہیں زر، زمین اور زن کا ہاتھ ہی دکھائی دے گا۔ ان میں اول ذکر دونوں چیزوں میں انسان سا قبول کر لیتا ہے، مگر عورت کے لیے مرد کبھی بھی شراکت پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ پر میں نے کب اس کی محبت کو شریک کیا ہے؟ قسم لے لیں جو میرے دل میں اس سے ذرا سی بھی بے وفائی کا خیال کبھی آیا ہو۔ ایسا تو تم سوچ رہی ہو نا؟ کبھی اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں پوچھا ہے؟ رخشی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس میں زیادہ قصور تمہارا ہے۔ مرد اور عورت شادی کے بندھن میں بندھ کر دو جسم ایک جاں بن جاتے ہیں،
ان کے دکھ ان کی خوشیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر غیر جانبداری سے سوچو تو تمہیں احساس ہو کہ تکلیف میں مبتلا شوہر کو گھر جانے کا مشورہ دے کر ہاتھ پارٹی کے ہلے گلے میں مشغول ہو جانا کتنی بڑی خود غرضی ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، رات گئے تک غیر مرد کے ساتھ مٹر گشت ہو رہی ہے۔ کیا اس کی خواہش کا پورا کرنا تمہارے شوہر کی تمنا سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا؟ اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ آج جو کچھ ہوا اس کا محرک آج کا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے پس پردہ اور بھی کئی وجوہات ہوں گی، کیونکہ ازدواجی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر ایک بڑے حادثے کو جنم دیتی ہیں۔ مجھے تو یاد نہیں کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہو۔ گویا بے ظاہر اس نے اپنی موجودہ غلطی تسلیم کر لی تھی۔ تمہاری ساس ہوں اور اکٹھے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کیا مجھے تمہارے معمولات معلوم نہیں ہوں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی شوہر کے لیے ناشتہ یا کھانا تیار کیا ہے؟ کبھی اس کے لیے سجی سوری ہو؟ اب یہ نہ کہنے لگ جانا کہ تم روزانہ ہی بناؤ سنگار کرتی ہو۔ تمہارا وہ سجنا سورنا اپنے مرد کے لیے نہیں، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، کسی محفل میں جانے کے لیے، دفتر جانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ شوہر کے لیے سورنے کا مطلب ہے تمہارا بناؤ سنگار صرف وہی دیکھے، اور جب شوہر کے دیکھنے کی باری آتی ہے اس وقت تم جیسی لڑکی سلیپنگ سوٹ پہن چکی ہوتی ہے۔ گویا شوہر کے لیے تمہاری سجاوٹ سلیپنگ سوٹ تک محدود ہے۔ یاد رکھنا بیٹی، شادی کا مطلب صرف جسمانی تعلقات قائم کرنا نہیں ہوتا، یہ تو بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس کی تو بنیاد بھی ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینا ہے۔ شوہر کا کام کما کر لانا اور بیوی کا کام اس کمائی سے بہترین طریقے سے گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے۔ شوہر جب باہر سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو چاہتا ہے کوئی اس کا استقبال کرنے والا ہو، مگر یہاں تو بیوی صاحبہ خود صاحب روزگار ہیں، وہ حق شوہر کا استقبال کریں گی۔ پیسے ہی کو خوشیوں کا محور اور سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ خیر، اس بات میں تمہارا شوہر بھی برابر کا خطا کار ہے، اور میری جان ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو بات اب بھی نہیں بگڑی۔ اگر تم دونوں گاڑیوں کے پہیوں کی طرح اپنے اپنے دائرے میں گھومنا شروع کر دو تو شاید یہ پہاڑ سی زندگی ہنسی خوشی گزار سکو، ورنہ تو چند دن بھی اتفاق سے رہنا تم دونوں کے لیے دوبر ہو جائے گا۔ وہ ایک لحظے سانس لینے کو رکیں اور پھر گویا ہوئیں۔ بیٹی، یہ حسین صورت اور جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ آج تمہیں اپنے گرد جن مردوں کا جمگٹا نظر آ رہا ہے یہ صرف تمہاری جوانی اور خوبصورتی تک باقی رہنے والا ہے، اس کے بعد یقیناً تمہیں کوئی پہچاننے والا نہیں ملے گا۔ ان مردوں کی مثال ان بھنوروں کی ہے جو صرف اس وقت تک پھول پر منڈلاتے ہیں جب تک پھول تر و تازہ ہوتا ہے، پھول کے مرجھاتے ہی وہ تازہ پھول کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ مجھے دیکھو، آج اگر میں بن ٹھن کے میک اپ سے لدی کسی محفل میں پہنچوں تو کیا کوئی مجھے گھاس ڈالنے کو تیار ہوگا؟ یقیناً نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ الٹا مجھ پر طنز و مزاح کے تیر چلائے جائیں گے، فکرے کسے جائیں گے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام اور بھی جانے کیا کیا کہا جائے۔ تو کیا میں ہمیشہ سے ایسی ہوں؟ نہیں بیٹی، ایک وقت مجھ پر بھی ایسا بیتا ہے کہ میں بھی کئی دلوں کی دھڑکن اور کئی نگاہوں کا مرکز تھی، لیکن اس وقت میں نے حال سے عیش و نشاط کشید کرنے کے بجائے مستقبل کی منصوبہ بندی کی اور اظہر کے والد کے لیے اپنی ساری محبتیں، چاہتیں اور خدمتیں وقف کر دیں، اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ آج اس حالت میں بھی کوئی میرے لاڈ اٹھانے والا موجود ہے، میرے اس بوڑھے حسن کی تعریف کرنے والا، میرے دکھ درد پر تڑپنے والا موجود ہے۔ میں روٹھ جاؤں تو اسے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، ناراض ہو جاؤں تو دن رات ایک کر دیتا ہے مجھے منانے میں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس وقت اس پر اپنی وفائیں اور چاہتیں نچھاور کی تھیں۔ لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ تھوڑا جو ہمیشہ رہنے والا ہو اس زیادہ سے کئی گنا بہتر ہے جو لمحاتی ہو۔ تم آج بے شک شمع انجمن بنی رہو اور چراغ خانہ بننے سے اپنا دامن چھڑا لو، مگر ایک وقت ایسا آئے کہ گزشتہ بیتی پر تمہیں ندامت اور پچھتاوا ہوگا، پر اس وقت اس کا مداوع ممکن نہیں ہوگا۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ صبح کا بھولا اگر شام تک گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے،
آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو منا لو، اس کا کہا مانو، اس کی جائز خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، اور پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا غلام بنتا ہے۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہو گئیں، اب تم آرام کرو اور جو کچھ میں نے کہا اس پر غور کرو۔ اس کی ساس نے کھڑے ہو کر اس کا سر سہلایا اور ماتھا چومتے ہوئے بولیں، میری باتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا، اگر بھلی لگیں تو عمل کر لینا، ورنہ جو جی چاہے کرنا، فائدہ اور نقصان تمہارا اپنا ہے۔ یہ کہہ کر زیتون بیگم تو اس کی خوابگاہ سے نکل گئی، لیکن وہ صبح تک نہ سو سکی۔ ساس کی باتیں اس کے دل کو لگی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ تکریم فاروقی، ذیشان یا اکمل وغیرہ اس کی پیش قدمی کرنے پر اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ ذیشان جو ہمیشہ اظہر کی قسمت سے شاکی رہتا تھا کہ وہ بازی لے گیا، وہ اکمل جو اس کے اشارہ ابرو کا منتظر رہتا کہ وہ کوئی حکم کرے اور وہ بجا لائے، اور پھر تکریم فاروقی تو اس کے بغیر دن کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ اس کا بندہ بیدام تھا، کمپنی اس کی تھی اور حکم رخشندہ کا چلتا تھا۔ آخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی کہ دن چڑھ آیا تھا اور ساری رات جاگنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم نے اظہر سے طلاق لے لی ہے؟ مگر کیوں؟ ذیشان اس کی بات سنتے ہی ایرانی سے چیخ پڑا تھا۔ اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اب میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اور پھر تمہارے دکھ کا بھی تو مداوع کرنا تھا جو تمہیں اظہر سے میری شادی کرنے پر ہوا تھا۔ رکشی وہ تو ایک مذاق تھا، فقط اظہر کو چھیڑنے کی خاطر میں کہتا تھا، ورنہ میری منگنی تو کب کی ہو چکی ہے۔ سندس اور میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، بلکہ اگلے ماہ ہماری شادی ہے۔ کیا؟ مگر یہ باتیں تو تم اظہر کی موجودگی سے زیادہ اس کی غیر موجودگی میں کرتے تھے، اور تمہارے آسرے پر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ معذرت ہوا ہوں کہ میرے رویے سے تمہیں غلط فہمی ہوئی، لیکن میں تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ البتہ کسی مدد کی ضرورت ہو تو۔ شکریہ، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے قطع کلامی کی۔ گو میں کہہ سکتی ہوں کہ تم جیسے جھوٹے، بے حیا اور بے غیرت ہوتے ہیں جو شادی شدہ عورتوں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں، لیکن کہوں گی نہیں، کیونکہ جن کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی انہیں اس طرح غیرت دلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رکشی تم تو خفا۔ شٹ اپ کہہ کر وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اکمل اسے اپنے دفتر میں ملا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھیل اٹھا تھا۔ زہ نصیب آج چاند کے در سے طلوع ہو گیا، آپ سے بہت ضروری کام تھا اس لیے حاضر ہونا پڑ گیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ حکم، اس نے بے تابانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اظہر سے طلاق لے لی ہے، وہ ایک دم مقصد کی بات پر آ گئی۔ اتنا بڑا قدم تم نے کیوں اٹھا لیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ وہ زمانی لہجے میں بولی، کسی کی آنکھوں کے چاہت بھرے پیغام پڑھ کر میں اس روکھے پھیکے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ وہ روکھے پھیکے لہجے میں بولا، اچھا جیسے تمہاری مرضی، اور شکر ہے تم آ گئیں، ورنہ میں آج خود تمہاری طرف آنے والا تھا۔ کیوں؟ وہ دھڑکتے دل سے مستفسر ہوئی۔ شاید اس کی ساس کا اندازہ غلط ہونے جا رہا تھا۔ وہ دراصل امی جان اور میری بہنوں نے میرے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اسی سلسلے میں تم سے ملنا تھا تاکہ تم کوئی بہتر مشورہ دے سکو۔ اور اکمل کی بات مکمل ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب تو میں اظہر کی بیوی نہیں رہی۔ وہ جلدی سے بولا، کیسی بات کر رہی ہو رکشی؟ تم میری اچھی دوست ہو اور بس، تمہیں میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور اس سے پہلے جو بکواس کیا کرتے تھے اس کا کیا مطلب تھا؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ اظہر سے طلاق لے لو، تم ہاں مجھ پر بگڑ رہی ہو۔ کیا کبھی ایسا کہا ہے میں نے؟ تو بتاؤ۔ رومانوی شعر و شاعری، وہ زمانی گفتگو، وہ ہر ملاقات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، وہ کیا تھا؟ رخشندہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ گو اسے اکمل سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن وہ اسے اتنا بیوقوف بناتا رہا تھا کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو محترمہ، تم کسی ڈاکٹر سے اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔
تم جیسی لڑکی کو میں کیسے پسند کر سکتا ہوں جس کے درجنوں مردوں سے تعلقات ہوں، جو شوہر کے ہوتے ہوئے رات کو غیر مردوں کے ساتھ لانگ ڈرائیونگ پر نکلتی ہو۔ معاف کرنا بیوی، اگر میں تمہارے ساتھ بے تکلف تھا تو اس کا موقع بھی مجھے خود تم ہی دیتی تھی۔ صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، شکریہ۔ اس کے ابلتے ہوئے دماغ پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے وہاں سے باہر نکل آئی۔ آپ نے دو شیدائیوں کا حال دیکھ کر اسے مزید کسی چاہنے والے کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن لگے ہاتھوں اس نے تکریم فاروقی سے ملنا بھی ضروری سمجھا، جس کے اندر اس نے ہمیشہ اپنے لیے احترام اور چاہت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن پایا تھا۔ گو وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، مگر اعلیٰ پرسنالٹی اور دولت نے اس کی اس کمی پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اس کی کار فراٹے بھرتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بڑھنے لگی۔ آج لیٹ ہو گئی ہو؟ وہ بے مشکل اپنے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ پائی تھی کہ تکریم فاروقی نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی دفتر میں پڑے صوفہ سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ یوں بھی اس کا زیادہ تر وقت اپنے دفتر سے زیادہ رکشی کے دفتر میں گزرتا تھا۔ بس سر، ایک چھوٹا سا مسئلہ بن گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سر، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیا۔ اسے میری نوکری اور آپ سے ملنے پر اعتراض تھا۔ او نہیں! اس کی بات سن کر وہ تقریباً اچھل پڑا تھا۔ کیوں سر، غلط کیا ہے؟ بہت غلط کیا ہے رکشی، بہت زیادہ۔ سر، میں ایسے شخص کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی۔ میں پابندیوں کی عادی نہیں ہوں۔ مجھے تو کسی ایسے چاہنے والے کی تلاش ہے جو مجھ پر اعتبار کر سکے، میرے ساتھ زندگی کی راہوں میں شانہ بے شانہ چلے، جس کی آنکھوں میں میرے لیے فقط چاہت اور خلوص ہو، بے شک وہ عمر میں مجھ سے کچھ بڑا کیوں نہ ہو۔ آخری بات اس نے تکریم فاروقی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی، گویا دبے لفظوں میں اسے پرپوز کیا تھا۔ چلو، اللہ پاک تمہاری تلاش کو کامیاب کرے، تکریم فاروقی اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ویسے میرا ایک رشتہ دار ہے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے، دوسری شادی کا خواہشمند ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے لیے اس سے بات کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی رکشی کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کوئی بھی سورما تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے دماغ میں اپنی ساس کی آواز گونجی۔ اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ مسٹر تکریم فاروقی، یہ پیشکش اپنے کسی اور کرم فرما کے لیے محفوظ رکھیں اور میری طرف سے یہ قبول فرما لیں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ فاروقی نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میرا استعفیٰ ہے۔ اصولاً تو مجھے یہ استعفیٰ تمہارے منہ پر مارنا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ کاغذ گندا ہو جائے۔ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس نے فاروقی کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اور ہاں، میں نے اپنے شوہر سے طلاق نہیں لی، بلکہ کسی خیر خواہ نے تمہارے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھایا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اسے حیران و پریشان اپنے دفتر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی کار فراٹے بھرتی اپنے گھر کی جانب رواں تھی۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لا علمی میں اور کم فہمی میں وہ زہر حلال کو آب حیات سمجھ کر پیتی رہی تھی۔ محبتوں کے دھوکے میں وہ نفرتوں کو ہوا دیتی رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ اپنی عزت، شرم و حیا اور پاک دامنی کا کتنے سستے داموں سودا کرتی رہی ہے۔ عورتوں کی آزاد خیالی اور غیر مردوں سے اختلاط کیوں شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، اس کا تجربہ اسے آج ہوا تھا۔ شادی کے گزرے شب و روز کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ شروع دنوں میں اس کی آزادی کا حامی شوہر بعد میں اس کے رویے پر کس طرح تلملاتا تھا، اس کا احساس اسے ابھی ہو رہا تھا۔ وہ ان بد کرداروں کی وجہ سے اپنے شوہر کی خواہشات کی بلی دیتی آئی تھی۔ تکریم فاروقی کی دعوت کے لیے وہ شوہر کے جذبات کو ٹھوکر مار کر گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ بارش میں گھومتے ہوئے اسے ذرا بھی تو احساس نہیں ہوا تھا کہ اس طرح تو اسے فقط اپنے شوہر کے ساتھ گھومنا چاہیے تھا۔ اظہر نے اسے ایک طلاق دی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آیا وہ اس کی زوجیت میں باقی تھی یا نہیں۔ اس کی ساس کے بقول تو ایک طلاق کے بعد خاوند بیوی اکٹھے رہ سکتے تھے، لیکن شریعت سے ہٹ کر گیا اظہر اسے قبول کرنے پر راضی ہو جاتا۔ اظہر اسے پیارا تھا۔ دوسرے مردوں سے بے تکلف ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے اظہر سے محبت نہیں تھی۔
لیکن وہ اپنی محبت کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا۔ امید و نا امیدی کی حالت میں وہ گھر میں داخل ہوئی۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے اس نے اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم امی جان۔ تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح کے دانے گھماتی زیتون بیگم کو اس نے پرخلوص آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، صبح سے کہاں غائب ہو؟ امی جان میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دینے گئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے رکشی نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ ماشاءاللہ، وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور آپ جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارے خاوند نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ، اور بیٹی یاد رکھنا خاوند کے سامنے جھک کر ہی تم اسے اپنا غلام بنا سکتی ہو۔ ماں جی وہ تو سخت خفا ہیں۔ شوہروں کی خفگی ختم کرنا تو بیویوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا فن ہے جو قدرت نے ہر عورت کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے۔ تم جاؤ، شروع میں شاید موڈ بنانے کی کوشش کرے لیکن زیادہ دیر اپنی حالت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ یوں بھی تمہیں بہت چاہتا ہے اور چاہنے والے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ ماں جی۔ وہ ساس کے سر کو بوسہ دے کر باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ اظہر اسے سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے چھت کی طرف تکتا نظر آیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی ہوئی بیڈ کے قریب پہنچی اور جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بھی جب اظہر کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو اس نے ہولے سے ہاتھ بڑھا کر اظہر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں معافی چاہتی ہوں اظہر، شرمندہ ہوں، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اظہر اس کے ہاتھوں سے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچتا ہوا بولا، کوئی بات نہیں رخشندہ، میں بھی تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ بہرحال جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اور شادی سے پہلے میں نے جو وعدے وعید کیے تھے اور اپنی نام نہاد روشن خیالی کے جو گھٹیا دعوے کیے تھے، مجھے افسوس ہے کہ میں ان پر پورا نہیں اتر سکا، اور نہ آئندہ اپنے اندر ایسی کوئی جرت موجود پاتا ہوں۔ تنہائی میں غور کرنے پر مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں کسی مرد سے تمہارا ملنا تو کجا بات چیت کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ تمہارا نوکری کرنا بھی مجھے بالکل پسند نہیں، لیکن یہ سب کچھ چونکہ ہم نے پہلے سے طے کر لیا تھا، اس لیے میں تمہیں ان باتوں سے منع نہیں کر سکتا، اور ان سب باتوں کے ساتھ تمہیں قبول کرنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آخری حل یہی بچتا ہے کہ میں تمہیں باعزت بری کر دوں، کیونکہ اب مجھے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، اور بچوں کی ماں بھی وہی قبول ہے جو حفصہ بھابی امی جان کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، اور یقیناً تمہیں ایسی زندگی قبول نہیں ہوگی۔ اگر مجھے آپ کی نئی شرائط کے ساتھ زندگی گزارنا قبول ہو تو پھر، رخشی کے لہجے میں ہلکی سی شوخی دار آئی تھی۔ رخشندہ، میں مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو میں کب مزاح کر رہی ہوں؟ اس کی چھاتی پر سر رکھتے ہوئے وہ چاہت بھرے لہجے میں بولی، اپنی نوکری سے میں استعفیٰ دے آئی ہوں، اور اس کے بعد جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ رخشی، تم حیرت کی شدت سے اس سے کچھ بولا نہیں گیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں میری جان، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میں ذلت کی کن گہرائیوں میں گرتی جا رہی تھی۔ دوگلے لوگوں کی جھوٹی تعریفوں، مصنوعی کہکہوں اور ریاکاری سے پر لہجوں ہی کو میں حاصل زندگی سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے تو اپنے شوہر کے حقوق کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے ذم اور ذہانت کے غرور میں اپنی ذات ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ زوجیت کے باہمی تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، اس بارے میں کبھی کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ میں تو ان والدین کی بیٹی ہوں جو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ساری زندگی ندی کے دو کنارے بنے رہے۔ نہ کبھی ابو جان نے امی کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی، نہ کبھی امی جان ہی کو ایسی ضرورت پیش آئی۔ میری پرورش کو بھی دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری سمجھتے رہے، اور پھر شادی کے بعد آپ نے بھی تو مجھے سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو اللہ بھلا کرے میری ساسو ماں کا، جنہوں نے کل رات میری آنکھیں کھول دی۔ اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ حفصہ باجی سے امور خانہ داری کے متعلق سب کچھ سیکھوں گی، آپ کی ساری ضروریات کا خود خیال رکھوں گی، آپ کے لیے بناؤ سنگار بھی کروں گی۔ اب تو مجھے خود سے جدا نہیں کرو گے نا؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ سوری میری جان، وہ اس کی گھنی زلفوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا، مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، میں واقعی
بڑا بدنصیب ہوں، میری مثال تو چراغ تلے اندھیرے والی ہے۔ ابو جان کے سینکڑوں بار سمجھانے کے باوجود میں مصنوعی چراغوں کو دوپہر کا سورج سمجھتا رہا۔ میں جدید تہذیب جیسے غلیظ تہذیب کہنا زیادہ مناسب رہے گا کا دل دادا تھا۔ میرے نظریات پر پہلی چوٹ تب پڑی جس دن میں نے تمہیں تکریم فاروقی کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر تم غیر مرد کے ساتھ چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد تمہارا ہر عمل میرے لیے سوہانے روح بنتا گیا۔ خود کو روشن خیالی کے جھوٹے دلاسوں سے سمجھانے کی میں نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر کئی بار میرا ارادہ ہوا کہ تمہیں آرام اور تسلی سے سمجھاؤں، لیکن شادی سے پہلے کیے گئے وعدے میرے پاؤں کی زنجیر بن گئے، اور پھر میں تمہیں کھونا بھی تو نہیں چاہتا تھا۔ اب بھی تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کس اذیت سے کیا تھا یہ میرا دل ہی جانتا ہے، پر کیا کرتا، تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ بھی تو نہیں سکتا۔ سوچا گھوٹ گھوٹ کر مرنے سے بہتر ہے ایک بار ہی خودکشی کر لی جائے۔ آپ کبھی بھی اپنے علاوہ کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا تو کرتے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اب میں حفصہ باجی کی طرح نقاب اوڑھوں گی، بس میری صورت کو میرا عذر ہی دیکھے گا اور کوئی گندی نظر اس چہرے پر نہیں پڑے گی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس طرح نہیں، وہ کسمساتے ہوئے بولی۔ ہم آج سے نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں، اٹھو، وضو کر کے اپنے رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ چلائے، آمین۔ وہ حضور سے بولا اور دونوں غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ریاض عاقب کوہلر صاحب کا ناول روشن خیال۔ میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، کیسا لگا آپ کو یہ ناول۔ مجھے دیجیے آپ اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔